اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم كما صليت وباركت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید۔ حاضرین گرامی، اللہ رب العزت کا سب سے بڑا اکرام اور احسان یہ ہے کہ مالک کریم نے ہم تمام کو انسان بنایا۔ دوسرا اس سے بڑا احسان اور کرم یہ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ دنیا کی تمام تر ترقیات اور تمام دنیا ایک طرف اور ایمان کی دولت یہ ایک طرف ہے۔ اگر پوری دنیا کسی کے پاس ہو اور اگر اس کے پاس کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ ہو، یعنی ایمان کی دولت نہیں ہو، تو پھر وہ پوری دنیا لے کر کے بھی جہنم کی طرف جائے گا۔ لیکن اگر کسی کے پاس دنیا میں کچھ بھی میسر نہ ہو، کچھ بھی حاصل نہ ہو، لیکن اگر اس کے پاس ایمان کی دولت ہے، اگر اس نے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے بھی اس کا اقرار کیا ہے اور اپنے عمل سے بھی اس کا ثبوت دیا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزاری ہے، تو احادیث میں یہ بات موجود ہے کہ ساری دنیا کو ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے گا میدان محشر میں اور میزان عدل میں، اور صرف ایک پلڑے میں ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو ڈالا جائے گا اور وہ پلڑا جھک جائے گا، وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور جس کا پلڑا اعمال سے، ایمان سے اور صالحات سے اور حسنات سے بھرپور ہوگا وہ جنت کی طرف جائے گا، اور جس کا سب کچھ ہو لیکن دنیا سے اس کا تعلق ہو وہ شخص بے بس اور پھر وہ حساب و کتاب میں پھنس کر کے جہنم کی طرف جانا نصیب ہوگا۔ تو ہم سب کو اللہ رب العزت نے ایمان کی بھی دولت عطا فرمائی اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امت میں بھی پیدا فرمایا۔ ہم اس نبی کی امت میں ہیں جس نبی کے لیے اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو قائم فرمایا۔ ہمیں اپنی اوقات میں بار بار یاد کرتا ہوں کہ ہمیں اپنی حیثیت معلوم ہونی چاہیے، ہمیں اپنی اوقات معلوم ہونی چاہیے کہ ہم کیا ہیں، ہم کہاں سے چلے ہیں اور پھر ہمیں کہاں جانا ہے۔ اگر ہم نے اپنی اصلیت کو بھلا دیا اور اپنی آخرت کو بھلا دیا تو پھر بیچ میں ہم حیوانوں والی، جانوروں والی، شیطانوں والی، ہے نا، ہوسیوں والی، ہوس پرستوں والی زندگی جی رہے ہیں، اور یہ جی کر کے ہم دنیا میں بھی تباہ و برباد ہو رہے ہیں، ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ہم برباد اور نامراد ہو رہے ہیں، اور قیامت کے دن میدان محشر میں بھی ہم پھنس جائیں گے، اور قبر سے ہی ہمارے ساتھ حساب و کتاب کا معاملہ یہ پھنس جائے گا اور ہم اٹک جائیں گے۔ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے سب سے پہلے یہ کہ اگر جب آدمی کی ہم بات کریں تو ہم آدم کی اولاد ہیں۔ آدم کون ہے؟ ہم نے کبھی غور کرنے کی کوشش کی، کبھی جانا کہ آدم جس ذات کا نام ہے وہ آدم علیہ نبینا علیہ السلام کون ہے؟ ہم اس کی نسل سے ہیں، ہمیں ان کے نام کے ساتھ، ان کی نسبت کے ساتھ اور ان کا ہونے کی وجہ سے آدمی کہا جاتا ہے۔ آدمی کا معنی کیا ہے؟ آدم کی اولاد، آدم کے بچے، ہم وہاں سے چل کر کے آ رہے ہیں۔ آدم کون؟ جس کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا۔ آدم کون؟ جس کو اللہ رب العزت نے پسند فرمایا۔ آدم کون؟ جس کو اللہ رب العزت نے جنت میں رکھا۔ آدم کون؟ جس کو اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجا۔ آدم کون؟ جس کی وجہ جس کے سلسلے سے اللہ رب العزت نے اس پوری دنیا کو قائم فرمایا۔ آدم وہ جس کو اللہ رب العزت نے اپنی شریعت دی، اللہ رب العزت نے اپنے تمام ہدایات عطا فرمائے، اللہ رب العزت نے ایک ایک چیز کا پیغام اور طریقہ دیا، موت و حیات کی تمام چیزیں سکھائی۔ ہم اس آدم کی اولاد ہیں، ہم نے اپنی اصلیت اور اپنی اوقات کو بھلا دیا، اور آج ہمارے جو دور طریق ہیں، آج جو ہمارا اٹھنا اور بیٹھنا ہے، آج جو ہمارے معاملات اور معاشرتی زندگی ہے، یہ جانوروں سے بھی بدتر جا رہی ہے۔ تو ہم نے اس کو بھلا دیا، اور پھر اس کے بعد یہ کہ ہم جس کی امت میں ہیں، جس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمنہ کے لال، مکہ کے در یتیم، عبداللہ کے جگر کے پارے، دائی حلیمہ کی آنکھوں کے تارے، غریبوں کے غمگسار، یتیموں کے مالی اور مولا، وہ آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ ذات ہے جس کے لیے انبیاء علیہ السلام نے دعائیں کی تھی کہ اے اللہ ہمیں ان کا امتی بنا کر کے پیدا فرما۔
ہم نے جانا ہی نہیں، نہ تو ہم نے اپنے آدمی ہونے کو جانا کہ ہم آدمی ہیں تو کیا ہے، اور نہ ہی ہم نے اپنے کو امتی ہونے کے لیے جانا کہ ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت میں ہے وہ ذات گرامی کیا ہے اور کیسی ہے۔ تو وہ جس کے لیے نبیوں نے دعائیں کی تھی، اللہ نے ہم پر کرم فرمایا، ہم پر احسان فرمایا، ہم آپ کو منتخب فرمایا، اللہ نے دنیا میں ہمیں چنا، دنیا میں منتخب کیا، اس لیے ہمیں اس آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنا کر کے پیدا فرمایا۔ تو ہم اپنے کو پہلے پہچانیں اور پہلے جانیں، اور پھر یہ دیکھیں کہ اللہ نے آدم کو تمام ہدایتیں عطا فرمائی، تمام طریقے عطا فرمائے، تمام احکام عطا فرمائے، اور وہاں سے سلسلہ شروع کر کے کہ آدمی کا طریقہ کیا ہوگا، آدم کا طریقہ کیا ہوگا، وہاں سے سلسلہ چلا، اور چلتے 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 جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مقدس کی شکل میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کی شکل میں مکمل۔ یہ پوری ہدایت جہاں سے ہماری ابتدا ہوئی ہے، وہاں سے لے کر کے ہم جس امت کی انتہا میں ہیں وہاں تک سے لے کر کے صبح قیامت تک کے لیے دے دی گئی، اور ہمیں معلوم ہی نہیں، ہم جانتے ہی نہیں۔ اللہ نے فرمایا رضیت لکم الاسلام دینا، کہ تمہارے لیے اسلام دین کو ہم نے پسند فرمایا، یہ دین ہمارا پسندیدہ ہے، اور اس پسندیدہ دین میں ہم نے تمہیں پیدا فرمایا۔ اور آج ہم اسلام کو چھوڑ کر، اپنے طور طریق کو چھوڑ کر، اپنے نبی کی تعلیمات کو چھوڑ کر، سیرت کو چھوڑ کر، قرآن کو چھوڑ کر اگر ہم کسی اور کو پسند کرتے ہیں، پھر یہ ایک بار سوچنے کی ضرورت ہے، یہاں پہ آ کے عقیدے اور ایمان کی بات ہو جاتی ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم اللہ کی پسند سے بھی اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تو اللہ کی پسند ہے نا، اللہ نے فرمایا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہے۔ اللہ نے جس دین کو پسند فرمایا وہ اسلام ہے، اور اس کا ماننے والا کون ہے؟ مسلمان ہے۔ اور مسلمان کون ہے؟ مسلمان کی تعریف قرآن اٹھا کر کے دیکھیں، مسلمان اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے احکام کو مان لے۔ دو لفظوں میں صرف آپ مسلمان کی تعریف سمجھ سکتے ہیں، یاد رکھیے گا، صرف دو لفظ میں جس کو مسلمان کہتے ہیں، وہ جو کہے تو حلال ہے اور وہ جو کہے تو حرام ہے۔ صرف دو لفظ، اللہ نے جسے کرنے کے لیے کہا ہے ہم وہ کریں گے، یہ مسلمان کی پہچان ہے اور یہ مسلمان ہے۔ اللہ نے جسے نہیں کرنے کے لیے کہا ہے ہم پھر اسے کسی قیمت پر نہیں کریں گے، اس میں کوئی کنتو پرنتو کی جگہ نہیں ہے۔ رب نے کہا ہے نہیں تو نہیں، یہ ہے اسلام اور یہ ہے مسلمان۔ تو ہم اپنے آپ کو پہلے سچا اور پکا مسلمان بنائیں، اور جس نبی آپ الزما کی امت میں ہیں ہم اس کے شریعت کو سمجھیں، اپنے آپ کو ہم اپ ٹو ڈیٹ کریں۔ میں نے بار بار کہا آج حالات جتنے یوں ہی نہیں بگڑے ہیں، آج ہم بگڑ چکے ہیں۔ آج ہمارے پاس صرف لیبل رہ گیا ہے، صرف ایک ٹیگ رہ گیا ہے، ٹیگ کے پیچھے پورا پروڈکٹ جو ہے یہ ڈپلیکیٹ ہے، پورا پروڈکٹ یہ جعلی ہے، پیکنگ کے اوپر صرف پرنٹنگ اوریجنل ہے، باقی نیچے سب کچھ چینج ہو چکا ہے، سارے شیئرز بک چکے ہیں، سارے اس کی حصے تقسیم ہو چکے ہیں، ہر کسی نے اپنا اپنا اپلیکیشن ڈال دیا ہے، ہر کسی نے اپنے اپنے پارٹ پوجے کو فٹ کر دیا ہے، ہر کسی نے اپنے اپنے طریقے سے پروڈکٹ کے اوپر ایکسس رکھا ہے۔ آج صرف ٹیگ وہ باقی ہے، نیچے سے سب کچھ بدل چکا ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے